وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، اسی طرح سے اللہ نے ہمیں دعا مانگنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اب اس آیت میں بہت بڑی دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو دعا نہیں مانگتے۔ یستکبرون عن عبادتی، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق کہ جو میری دعا سے تکبر کرتے ہیں، ایک ہے دعا نہ مانگنا، ایک ہے یہ سمجھنا کہ مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دھمکی ان لوگوں کے بارے میں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہت بڑی دھمکی دی اللہ تعالیٰ نے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، جو کافر ہیں، وہ بھی اللہ سے دعا نہیں مانگتے، تو ان کے کام کیسے ہو جاتے ہیں اگر دعا مانگنا اتنا ضروری ہے؟ تو جو لوگ دعا نہیں مانگتے، ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کام بن جاتے ہیں، اور جو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے اتنی تاکید سے ہمیں حکم کیوں دیا کہ دعا لازمی مانگو؟ دوسری بات یہ کیوں کہا کہ جب بھی مانگو گے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا؟ تیسری بات، پھر وہ قبول ہوتی ہوئی نظر کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ سوالات بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں؟ پہلی بات جو اللہ نے حکم دیا نا کہ دعا لازمی مانگو، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دعا کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے کام بغیر دعا کے ہو جائیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے مانگنے کی، اس عمل کو اللہ نے تکبر قرار دیا ہے، کبر قرار دیا ہے، اکڑ قرار دیا ہے، اللہ کے سامنے اکڑتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو۔ ایک ایک لقمہ، ایک ایک نعمت، اس میں ہم اللہ کے ارادے اور اللہ کی منشا کے محتاج ہیں، بھکاری ہیں۔ ایک شخص کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اسے کھانا بھی کوئی دے کے جاتا ہو، پانی بھی کوئی دے کے جاتا ہو، بستر کا بھی کوئی انتظام کرتا ہو، کسی صحرا میں اکیلا پڑا ہوا ہو اور ساری چیزیں اس کو دی جا رہی ہوں، اور وہ یہ کہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے غصہ کسی کو نہیں آئے گا، صرف اس کو آئے گا جو یہ ساری چیزیں آپ کو مہیا کر رہا ہے، اس کو بہت غصہ آئے گا۔ پھر وہ اسی وقت ساری چیزیں آپ سے چھین لے گا، وہ ساری چیزیں چھین لے گا، کہے گا بھائی تجھے اگر میری ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر خود کر لے یہ سارے کام۔ وہ چھینے گا کہ نہیں چھینے گا؟ آپ گھر میں ماں کو تانا دو کہ آپ روٹی پکا کے دیتی ہو، اگر آپ نہ دو تو بھی بن جائے گی۔ آپ کھانا بنا کے دیتی ہو، اگر آپ کھانا نہ بناؤ تو بھی بن جائے گا۔ آپ میرے یہ خدمت کرتی ہو، اگر نہ کرو تو بھی سب کچھ ہو جائے گا۔ یا تو آپ نے اس کے کوئی متبادل رکھ لیا ہے گھر میں، کوئی متبادل بھی نہیں ہے، اور ماں کو یہ تانا دو تو ماں کہے گی ٹھیک ہے پھر خود کھا لے، خود بنا لے۔ یہ دے گی کہ نہیں دے گی تانا؟ باپ کو تانا دو آپ کہ تم کما کے لاتے ہو، نہیں لاؤ تو بھی ہم کھا لیں گے، اس کو یہ تانا دے رہے ہو کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔
تو باپ کیا کہے گا؟ پھر خود ہی کما لے بھائی تو جب بھی کسی کے سامنے ناشکری کی جاتی ہے، جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو سامنے والا غیرت مند ہو تو وہ اپنا ہاتھ روک لیتا ہے. تو جب کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اصولی طور پر اللہ کو چاہیے کہ اپنا ہاتھ روک لے، لیکن وہ روکتا نہیں ہے کیونکہ اس نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، رزلٹ کی جگہ نہیں بنایا کہ فوراً یہاں سزا ملے گی، یہ نہیں ہے. جو مانگتے ہیں ان کو بھی دے رہا ہے، جو نہیں مانگتے ان کو بھی دے رہا ہے، لیکن اس نے دھمکی دے دی ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ انہیں ضرورت نہیں ہے، تو انجام ان کا جہنم کی آگ ہے. کیوں؟ وہ کس کے سامنے اکڑ رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے. تو اس لیے قرآن میں اللہ نے پیغمبروں کی دعاؤں کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے. آج جو مسلمانوں میں خرابیاں آئی ہیں بہت ساری، ان خرابیوں میں ایک بڑی خرابی دعاؤں سے غفلت، دعا سے غافل ہوئے ہیں، دعائیں نہیں مانگتے، اور مانگتے بھی تو ایسے بے رخی کے ساتھ، بلکہ دعا مانگی نہیں جا رہی، پڑھی جا رہی ہے. مانگنے میں اور پڑھنے میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ بھکاری جب آپ سے پیسے مانگتا ہے تو رٹے رٹائے الفاظ پڑھتا ہے یا باقاعدہ مانگتا ہے؟ تو مانگتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کتاب ہے اس میں رٹا لگا لیا ہو، کتاب پڑھ کے آیا ہو کہ اتنے پیسے چاہیے اور آگے فل اسٹاپ لگایا ہوا اس نے. وہ چہرہ بھی اپنا بنائے گا، عاجزی بھی ظاہر کرے گا، جہاں آواز اونچی کرنی ہوگی اونچی، جہاں آواز پست کرنی ہوگی پست کرے گا، گڑ گڑائے گا، صاف صاف کرتا رہے گا آپ کو. تو دعا آج کل پڑھی جا رہی ہے، مانگی نہیں جا رہی. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دعاؤں کا قرآن میں ذکر کیا ہے. ہاں، میں پہلے ہی عرض کر رہا تھا کہ دعاؤں کی عادت چھوٹ گئی، اور جو دعائیں مانگی جا رہی ہیں وہ بھی مانگی نہیں بلکہ پڑھی جا رہی ہیں. اور دعاؤں کا آلٹرنیٹ جو لوگوں نے بنا لیا ہے وہ تعویذ، گنڈے اور وظیفے. ٹیلی ویژن پہ کوئی مولانا صاحب جا کے بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ فون آئے گا، جی یہ مسئلہ گھر میں چل رہا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، چلو جی یہ وظیفہ. یہ مسئلہ چل رہا ہے، وظیفہ بتا دیں، یہ دوسرا وظیفہ. پتہ نہیں بیٹھ کے کہاں سے نکال رہے ہوتے ہیں یار. کوئی فیکٹری ہے، کوئی کہاں سے لا رہے ہو تم؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میرے سر پہ بال نہیں اگ رہے، یہ وظیفہ. اب تو سنا ہے میٹر ویٹر پہ بھی آ گیا ہے وظیفہ کہ بجلی زیادہ بن رہی ہے تو تھوک لگائیں. سنا ہے. کیا مذہب کا تماشا بنا رہے ہو بھائی. ہم پیغمبروں کی تعلیمات دیکھتے ہیں. یونس علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، فنادا فی الظلمات، اللہ کو پکارا اندھیروں میں، دعا مانگی اللہ سے، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے. کیا مطلب؟ مجھے جو سزا ملی ہے مچھلی کے پیٹ میں جانے کی، تو یہ تیرا قصور نہیں ہے، میرا قصور ہے، تو غلطیوں سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین، ظلم مجھ سے ہوا ہے کہ تیری اجازت کے بغیر میں نے قوم کو چھوڑ دیا، غلطی مجھ سے ہوئی ہے. تو یہ دعا تھی یونس علیہ السلام کی.
میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی مشکل میں یہ تسبیح نہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس سے تو اچھا ہے میٹر کو تھوک لگانے سے. لیکن یونس علیہ السلام نے پڑھی نہیں ہے بلکہ مانگی ہے. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑھاپے میں اولاد چاہیے تھی، جوانی میں نہیں ہوئی، اکیلے ہیں، تنہا ہیں. حضرت مریم کو دیکھا کہ بے موسم پھل مل رہے ہیں. حضرت مریم سے پوچھا انا لکی ھذا، اے مریم موسم نہیں ہے، یہ پھل کہاں سے؟ سیدہ مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من عند اللہ، یہ رزق کون دے رہا ہے مجھے؟ اللہ. ہنالک دعا زکریا ربا، زکریا علیہ السلام نے یہاں اپنے رب کو پکارا، واسطہ دیا کہ جو بے موسم مریم کو پھل دے سکتا ہے مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑنا، تنہا مت چھوڑ. رب ہب لی من الصالحین، نیک اولاد عطا فرما. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، موسیٰ علیہ السلام، کتنی دعائیں ہیں قرآن میں. یوسف علیہ السلام کی دعائیں. اللہ کیوں ذکر کر رہا ہے بار بار ان دعاؤں کو؟ بتانے کے لیے کہ جتنے بھی اللہ کے مقرب پیغمبر گزرے سب اللہ سے کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے. آج ٹائم ہی نہیں ہے دعا مانگنے کا. مانگتے ہیں تو ایسا کہ اس طرح سے آپ کسی سے قرضہ مانگے نا تو وہ قرضہ نہیں دے گا آپ کو. ایسے مانگو جیسے اپنا قرضہ واپس مانگ رہے ہوتے ہو. وہ بھکاری سے بھی زیادہ بری حالت ہوتی ہے آدمی کی جب قرضہ واپس مانگتا ہے کسی سے. بھکاری تو قرضہ نہیں مانگ رہا نا، ویسے بھیک مانگ رہا ہے، لیکن آپ کسی کو پیسے دے دو پھر واپس بھکاریوں سے بھی زیادہ ذلیل ہونا پڑتا ہے. تو اگر ہمیں مانگنے کی پریکٹس نہ ہوتی نا، پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے کیسے مانگیں. بھائی ہم تو آئی ایم ایف سے صبح شام مانگتے رہتے ہیں، پیسے لے کے کوئی بھاگ گیا اس سے اپنا قرضہ واپس مانگتے رہتے ہیں، بیگم سے عزت مانگتے رہتے ہیں، استغفر اللہ، سسرال سے عزت مانگتے رہتے ہیں. تو مانگنے کی تو ہمیں عادت ہے، جہاں مانگنا چاہیے وہاں نہیں مانگتے، دل ہی نہیں لگتا کہتے ہیں دعا میں. کوئی بات نہیں بھائی، اللہ نے ہمیں اس چیز کا پابند بنایا ہے جو ہمارے اختیار میں ہے. جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اللہ نے ہمیں اس کا پابند نہیں بنایا. ایک بات بتاؤ، آپ کہیں ڈیوٹی کر رہے ہو، باس نے آپ کو کوئی کام دیا کہ جاؤ یہ چیک کیش کرا کے لے آؤ، آپ کہو میرا دل ہی نہیں لگ رہا، مزہ ہی نہیں آ رہا، باس چھوڑ دے گا آپ کو اس بیس پہ؟ بولے گا بھائی مزہ آئے یا نہ آئے یہ تیرا ہیڈیک ہے، مجھے کیا چاہیے؟ کام. آپ نے کوئی ملازم رکھا، صفائی کر دے بھائی تو گھر کی، روٹی بنا دے، کہہ رہا میرا دل نہیں لگ رہا، تو آپ کہو گے دل لگنا نہ لگنا تیرا ہیڈیک ہے، مجھے کیا چاہیے؟ کام. دل لگے بغیر کر دے. زیادہ کہے گا دل نہیں لگ رہا، آپ کہے گا کک آؤٹ، آپ کہو گے نکل بھائی یہاں سے، دوسرا لے کر آ کوئی بندہ. انسان کی طبیعت 24 گھنٹے ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی کسی کام میں اس کو لطف آتا ہے، کبھی لطف نہیں آتا. باقی پوری دنیا میں یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ فوکس کام کو کرنا ہے، دل کو فوکس نہیں کرنا. عبادت میں اس کو فوکس کیا ہوا ہے کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. بھائی اللہ نے جو ہمارے ذمے کام لگائے ہیں، مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا، فوکس کس کو کرنا ہے؟ بولو، کام کو.
بلکہ جب دل نہ لگ رہا ہو تو اللہ اس کام کے اجر کو بڑھا دیتا ہے. سیٹھ نہیں بڑھاتا. ملازم کا دل نہیں لگ رہا, سیٹھ کہے گا نہیں کہ تیرا دل نہیں لگ رہا, آج کام کر رہا ہے ڈبل پیسے دوں گا. سیٹھ کرتا ہے ایسے؟ سیٹھ کام کو دیکھ کے پیسے دیتا ہے کہ کام کتنا ہے. اللہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کام میں اس کا چونکہ دل نہیں لگ رہا تھا, لہذا اس کے اجر کو بڑھا دو. ثواب سردی میں روزہ رکھنے کا بھی ہے, گرمی میں روزہ رکھنے کا ہے, کبھی ہے زیادہ کس کا ہے؟ گرمی کے روزے کا. سوید ابن غفلہ بہت جلیل قدر تابعی ہیں, گرمیوں میں روزے رکھتے تھے, زبان خشک ہو گئی تھی. جب موت کا وقت آیا تو رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ مجھ سے نماز اور روزہ چھوٹ رہا ہے. کیا چھوٹ رہا ہے؟ نماز اور روزہ. غالباً جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کی سیرت میں بھی اسی طرح ہے کہ موت کے وقت رو رہے تھے. کہنے لگے جو گرمیوں میں روزے رکھا کرتا تھا اللہ کے لیے, وہ روزے چھوٹ رہے ہیں مجھ سے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عبادت اتنی کثرت سے کی کہ اللہ نے ان کے لیے عبادت کو لذیذ چیز بنا دیا, مزیدار چیز بنا دیا. یہ جب ہوتا ہے جب بہت کثرت سے کی جائے. ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ. ہم جیسے لوگوں کے لیے دل لگے نہ لگے, یہ تو بہت اعلیٰ مقام ہوتا ہے کہ اتنا اللہ کا قرب ہو جائے کہ وہ روزہ بازمائش ہی نہیں لگ رہا. کیونکہ محبوب کے لیے تکلیف اٹھانے میں جس کو بے انتہا محبت ہوگی, اس کو محبوب کے لیے اس تکلیف میں لطف آنا شروع ہو جائے گا. اس کو اس تکلیف میں لطف آتا ہے. محبوب کے لیے تکلیف ہے. آپ کو پتا ہو کہیں محبت ہو گئی اور پتا ہو کہ اس کی محبت میں میری پٹائی ہو رہی ہے, وہ غم انسان کو بہت لگتا ہے کہ مار کھا رہا ہوں, لیکن پتا ہو کہ محبوبہ دیکھ رہی ہے, پھر ایک ایک چماٹا ہوٹل کے پراٹھے کی طرح لگے گا. پھر مزہ آئے گا کہ چلو جس کے لیے پٹ رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, بشرطے کہ محبت ہو. صحابہ کرام کو اللہ سے محبت تھی, بعض دفعہ غم تھا کہ یہ روزے چھوٹ رہے ہیں. اور یہ روزہ ایسی چیز ہے اللہ کی محبت کے بغیر رکھا جانا ممکن نہیں ہے. کسی کے کہنے پہ بھی انسان نہیں رکھ سکتا. تو ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں ہے. لیکن ایک محبت عقلی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے طبعی. عقلی کا مطلب عقل سے اس کو پتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کرنا ہے یہ کام. ایک ہے کہ وہ دل کی چاہت بن جائے. یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے جو اہل اللہ کو, اللہ کے اولیاء کو نصیب ہوتا ہے. تو دل لگے نہ لگے, فوکس کس کو کرنا ہے؟ کام کو. کام اللہ نے ہمارے ذمے نماز لگائی, زکوٰۃ لگائی, روزہ لگایا, اسی میں اللہ نے کام کیا لگایا ہے؟ ادعونی, مجھ سے دعا مانگو. مشرک اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اس کو موت آتی ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں مشرک صرف یا اللہ مدد کہتے ہوئے اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس سے اگر کہو نا صرف یا اللہ مدد, تو اس کو اتنے پسینے چھوٹتے ہیں ایسے جیسے کوئی بھینچ رہا ہو پکڑ کے کہ کیا مطلب صرف یا اللہ مدد, صرف یا اللہ کیوں بھائی؟ مشرک کہتا ہے یا اللہ بھی ہو اور یا رسول اللہ بھی ہو, یا علی مدد بھی ہو, یا فلاں مدد بھی ہو, یا فلاں مدد بھی ہو. اس کو صرف یا اللہ مدد کا نعرہ بالکل بھی پسند بولو نہیں ہے.
جب اسے کہا جائے نا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، مدد صرف تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں، تو بھی اسے کیا ہوتا ہے؟ موت آتی ہے. اس لیے وہ کبھی اس کا ترجمہ ہی نہیں کرے گا، مشرک کبھی ترجمہ نہیں کرے گا اس کا. اللہ نے یہاں جو رکھا ہے تیری ہی عبادت، تجھ ہی سے مدد، یہ ہی نہ ہوتا تو پھر شرک کا دروازہ کھل جاتا. تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، اوروں سے بھی کر رہے ہیں. تو پہلا کام جو ہمیں حکم دیا گیا ہے دعا کا معمول بنانا ہے. دوسرا کام، دعا مانگنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. سیٹھ صاحب سے پیسے مانگو گے 50% چانس ہوگا دے دے گا. ادھر تو لوگ کہتے ہیں اللہ سے ساری زندگی مانگ رہے ہیں، ملتا کچھ بھی نہیں. ایک ویڈیو شیئر ہوئی تھی نا، کسی سے ایک صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ بچپن اچھا تھا یا ابھی جوانی اچھی ہے؟ کہتا ہے بچپن اچھا تھا. کیوں اچھا تھا جی بچپن؟ کہہ رہے بچپن میں پیسہ نہیں تھا لیکن سکون تھا. اس سے کہا اس کا مطلب اب پیسہ ہے لیکن سکون نہیں ہے؟ کہتا ہے نہیں، اب دونوں ہی نہیں ہے. اب نہ پیسہ ہے نہ سکون. کیا اس نے کبھی دعا نہیں مانگی ہوگی اللہ سے پیسہ یا سکون کے لیے؟ تو دعا منگوانے میں دیکھو، جب کسی چیز کی جب تک موٹیویشن نہ ہو آدمی وہ کام کرتا ہے. آپ یہاں جمعہ پڑھنے آئے تو کچھ تو سوچ کے آئے ہوگے نا اللہ خوش ہو جائے گا. جمعہ جو پڑھنے آئے وہ تو اللہ کے لیے نا. ہاں یہاں پڑھنے آئے وہ پھر 20 چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں. کچھ لوگ کی شادی نہیں ہو رہی ہوگی، انہوں نے سوچا شاید یہاں بیٹھ کے ہو جائے. کچھ بیزار ہوں گے بیگم سے. 20 قسم کے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے. تو انسان کو کوئی تو چیز ہے نا جو ابھارتی ہے کسی کام پہ. تو ہم مانگتے کیوں ہیں کسی سے؟ اس لیے کہ ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ یہاں سے کچھ مل جائے گا. جب بالکل نا امیدی ہو کہ کخ بھی ملنے والا نہیں ہے، پھر نہیں مانگتا انسان. یہ جو قرضہ لے کے بھاگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے آپ پیسے مانگ رہے ہوتے ہو اس امید پہ مانگ رہے ہوتے کہ شاید مل جائے، حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن شاید ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. 0.1% بھی چانس ہوتا ہے تو انسان اپنی زبان کو گھساتا ہے. اللہ سے دعائیں کیوں نہیں مانگ رہے؟ شیطان نے دل میں یہ ڈال دیا ہے کہ 0.1% بھی چانس نہیں ہے کہ کچھ ملے گا. اور کیسے ڈالا ہے اس نے؟ شیطان آ کے کہتا ہے کہ تو نے بھی دعا مانگی، فلاں نے بھی دعا مانگی تھی، اس نے دعا منگوائی تھی، امام صاحب سے کہا تھا میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، امام صاحب نے دعا مانگی اللہ ان کو ٹھیک کر دے. شام کو اطلاع آئی کہ وہ دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، یہ ٹھیک ہوئے ہیں جی. وہ ہسپتالوں میں کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں، صبح و شام دعائیں ہوتی ہیں اللہ بیماروں کو شفائے کامل عاجل. کامل کا مطلب مکمل شفا، 18 سال کے جوان بن جائیں بالکل. شفائے کامل بھی عطا فرما، عاجل بھی. عاجل کا مطلب فوراً، نہ کامل مل رہی ہے نہ عاجل مل رہی ہے. کینسر کا مریض کینسر میں کتنی لمبا ٹائم گزارتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا. جو کینسر کے جراثیم پہ اس دعا کا اثر نہیں ہو رہا تو بڑے بڑے گنڈے بدماشوں پہ کہاں سے اثر ہوگا؟ یہ وسوسے کون ڈالتا ہے دل میں؟ بولو نا بھائی، شیطان. شیطان کا نام لینے تو کیا خیال ہے؟ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانگتے رہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا یار. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، امام صاحب جب دعا مانگنا شروع کرتے، حالانکہ وہ نمازی تھے، امام صاحب دعا مانگنا شروع کرتے وہ اٹھ کے چلے جاتے.
بڑے لمبے چوڑے سے تھے, اور کیا کہتے ہوئے جاتے, اب کچھ بھی نہیں ہونے کا. حالانکہ تو کفر ہے اس طرح کی باتیں کرنا, لیکن بس میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کافر ہو گئے تھے, وہ کچھ ہوگا ان کے دل میں کہ شاید ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں. کافر ہوتے تو نماز پڑھنے نہ آتے, لیکن بہرحال جملہ بہت غلط بولتے تھے وہ. تو ہم نے چونکہ علماء سے سنا ہوا تھا ایسے نہیں بولنا چاہیے, بال اڑ کے چلے جاتے, اب کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا, ان بیچاروں کی موت کیسے ہوئی؟ ان کی موت ایسے ہوئی کہ ہمارے ہاں قبرستان میں ایک, یعنی ہمارے محلے میں ایک لمبے آدمی کا انتقال ہو گیا. دو بندوں کو نہیں مرنا چاہیے, کہ لمبے کو اور ایک موٹے آدمی کو. ٹینشن کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو بھاری لوگ ہوتے ہیں نا, کیونکہ جو جنازے کی چارپائی اٹھائیں تو ان کو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اگلا نمبر ان کا ہوگا. خیر, تو وہ اب ہوا یہ, اللہ کی قدرت دیکھو آپ, تو یہ بھی ان کا بھی قد کافی اونچا تھا. گورکن نے جب قبر کھودی ہے تو وہ چونکہ ان کے ریلیٹو تھے, تو گورکن نے کہا کہ بھائی آپ جتنا قد ہے ذرا لیٹ کے دیکھیں اس قبر کے اندر کہ پورے آتے ہیں کہ نہیں آتے. تو یہ لیٹ گئے اور پھر اٹھ گئے, ابھی لیٹے نہیں, پورے نہیں, یعنی لیٹے اور پھر اٹھ گئے کہ ہاں بھائی ناپ کی خبر ہے. گورکن نے کہا چلو آپ جتنا ہی قد ہے ان کا تو ناپ کی خبر ہے, ماشاء اللہ. آپ اللہ کی قدرت دیکھو, ان کا انتقال ہو گیا اسی رات. اور جو پہلی والی میت تھی, گاؤں سے فون آ گیا کہ ان کو ہمارے ہاں پہنچائیں. ان کو کہاں پہنچائیں؟ گاؤں میں, ہم یہاں کراچی میں دفن نہیں کر رہے. ان کی ڈیڈ باڈی چلی گئی گاؤں, اور یہ جو لیٹ کے چیک کر رہے تھے ان کو وہی خبر نصیب ہوئی ہے, حالانکہ صحت مند آدمی تھے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے دل میں کوئی خوف بیٹھ گیا تھا, نا قدرت. اب بہت سے وہمی لوگ کبھی قبر کو چیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ چونکہ لیٹے تھے تو اللہ نے کہا اب تم ہی لیٹ جاؤ, نا, ایسا نہیں ہے بھائی. یہ جتنے لوگ قبرستان میں جا کے لیٹے ہیں ان میں سے پہلے کوئی لیٹا تھا؟ کوئی بھی نہیں, کسی نے بھی. گورکن تو ہر قبر کو چیک کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنے ٹائم پہ ہی مرتا ہے. یہ بس اللہ کی طرف سے ایک عبرت ہے کہ ہر شخص اپنی موت سے غافل ہے. وہ دوسرے کو دفن کر رہا ہے, جنازہ پڑھ رہا ہے, وہ بھول جاتا ہے کہ تھوڑے دنوں میں بھی لیٹا ہوا ہوں گا. وہ بھول جاتا ہے. ہو سکتا ہے جو قبر کسی اور کے لیے ہے وہ ہوئی تمہاری. یہ تو زندگی کی حالت ہے بھائی. ہم نے کہا یار یہ تو عجیب ہی ہو گیا, وہ لیٹ کے چیک کر رہے تھے. مجھے اس میں چھوٹا تھا بہت اس وقت, مجھے اس وقت یہ خیال آ رہا تھا کہ اب تو کوئی قبر چیک ہی نہیں کرے گا, وہمی قوم ہے نا. کیا خیال ہے؟ محرم میں شادی ہو گئی تو ناکام ہوگی, پھر میرے پاس قصے سنا رہے تھے فلاں کی محرم میں شادی ہوئی تھی ناکام ہو گئی تھی. تو میں کہتا ہوں بہت ساری شادیاں ربیع الاول کی, رمضان کی ناکام ہوئی ہیں. شادی کے ناکام ہونے کا محرم سفر سے تعلق نہیں ہے, آپ کے اخلاق سے تعلق ہے. دونوں میں سے کوئی ایک بھی آڑا ترشا ہوگا, ریلیشن ٹوٹنے کا پورا خطرہ ہوگا, چاہے محرم میں ہو, چاہے سفر میں ہو, چاہے ربیع الاول میں, چاہے عید کے دن. وہمی آدمی کو کہیں سے بھی سرا مل جائے نا, بس وہ پاگل ہو جاتا ہے. تو خیر,